أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ، اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے، اور وہ اس کے اختیار والے نہیں. اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں اکثروں کو اس کی خبر نہیں. اور ان کی نماز نہیں تھی کعبے کے پاس مگر سیٹیاں بجانی اور تالیاں. سو چکو عذاب بدلہ اپنے کفر کا. بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے اپنے مال تاکہ روکیں اللہ کے راہ سے، سو ابھی اور خرچ کریں گے، پھر آخر ہوگا وہ ان پر افسوس اور آخر مغلوب ہوں گے. اور جو کافر ہیں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو ایک پر، پھر اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا، پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں. وہی لوگ ہیں نقصان میں. تو کہہ دے کافروں کو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو معاف ہو ان کو جو کچھ ہو چکا، اور اگر پھر بھی وہی کریں تو پڑ چکی ہے راہ اگلوں کی. پچھلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا تھا مشرکین مکہ اپنے کفر اور انکار کی وجہ سے اگرچہ اس کے مستحق ہیں کہ ان پر آسمانی عذاب آ جائیں، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا عذاب عام سے مانے ہیں. پھر ہجرت کے بعد ان ضعفاء مسلمین کی وجہ سے ایسا عذاب نہیں آتا جو مکہ میں رہ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں. مذکورہ آیتوں میں یہ بیان ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ضعفاء مسلمین کی رعایت سے اگر دنیا میں ان کا عذاب ٹل ہی گیا تو لوگوں کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ ان کا استحقاق عذاب کھلا ہوا ہے. اور علاوہ کفر و انکار کے اور بھی ان کے ایسے جرائم ہیں جن کے وجہ سے ان پر عذاب آنا چاہیے. ان دونوں آیتوں میں ان کے 3 جرم شمار کیے گئے ہیں. پہلا جرم یہ تھا کہ خود عبادت نہیں کرتے تھے، اوروں کو عبادت کرنے نہیں دیتے. خود طواف نہیں کرتے تھے، اوروں کو طواف کرنے نہیں دیتے. جیسے
سن 6 ہجری کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو طواف سے روکا گیا، عمرے سے روکا گیا۔ نمبر 2، جرم ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کا متولی سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ مجھے یہ بتائیے، کعبۃ اللہ تو مرکز العالم، کعبۃ اللہ کیا ہے؟ مرکز العالم اور قبلۃ المسلمین ہے۔ کیا مرکز العالم کا کوئی کافر متولی ہو سکتا ہے؟ جب ایک مسجد کا نہیں ہو سکتا تو مرکز العالم کعبۃ اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی تو وہی ہے جو تقوی رکھنے والے اور پرہیزگار۔ یہ اپنے آپ کو نیک بندے سمجھتے تھے۔ کون؟ مشرکین عرب اپنے آپ کو نیک سمجھتے، اپنے آپ کو بہترین سمجھتے، جیسے یہودی اپنے آپ کو بہترین سمجھتے تھے، اہل عیسائی اپنے آپ کو بہترین سمجھتے تھے، ایسے ہی مشرکین عرب اپنے آپ کو بہترین سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کو صاف کر دی کہ اللہ کے ولی وہی ہیں، بہترین بندے وہی ہیں، اچھے اور نیک بندے وہی ہیں، کھرے اور کھرے بندے وہی ہیں، جو متقی اور جو پرہیزگار، جو اللہ کے ذات عالی پر یقین رکھنے والا، جو اللہ کے عشق میں ڈوبنے والا، جو اللہ کے محبت میں تڑپنے والا، جو اللہ کی محبت میں مچلنے والا، یہی لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اکثر لوگ کیا ہیں؟ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے اکثر لوگ ان کو نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ بتائیے کہ اللہ کا گھر خانہ خدا، یہاں پر کوئی بندہ کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ بھئی مسجدوں میں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ اگر کوئی خاندانی متولی بھی ہو، مسجد اس کے باپ دادا کے بھی ہو، تو اس کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ مسجد میں آنے سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ ہاں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایسا پاگل جس کے پاگل پن کے طرف سے مسجد کو ناپاک ہونے کا خطرہ ہو، پھر اس کو روک دو۔ اور ایسے جھگڑالو آدمی جو مسجد میں آ کر جھگڑا کریں گے، شور شرابہ کریں گے، چیخ و پکار کریں گے، پھر ایسے جھگڑالو آدمی کو بھی مسجد میں آنے سے روک سکتے ہیں۔ بھئی مسجد میں تو شور شرابہ کرنا قیامت کی علامت ہے، دنیا کی باتیں کرنا قیامت کی علامت ہے۔ جب باتیں کرنے پر قیامت کی علامت ہے تو پھر جھگڑا کرنے پر کیا ہوگا؟ اس لیے مسجدوں کے اندر اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے تو منع کر دیا گیا ہے۔ یہ تو خانہ خدا ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہاں تو آپ کو اللہ رب العالمین کو ہی یاد کرنا ہے۔ میں سمجھ گئی؟ تو مکہ المکرمہ کے مشرکین اور کافرین یہ کون ہوتے ہیں جو کعبۃ اللہ سے مسلمانوں کو روکیں اور اپنے آپ کو متولی سمجھتے تھے؟ نمبر 3، ان کا جرم یہ ہے وہ کفر اور شرک کی گندگی میں تھے۔ بھائی وہ کفر اور شرک کی گندگی ان کے اندر تھی، شرک اور کفر یہ گندگی ان کے اندر تھی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ بھائی اللہ پاک کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ انسان جو ہے عاجزی کے ساتھ پہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا۔ لیکن یہ لوگ کعبۃ اللہ میں نہ نماز پڑھتے تھے نہ سجدہ کرتے تھے، بلکہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ تالیاں بجانے کو، سیٹیاں بجانے کو یہ عبادت سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ بھئی تالیاں بجانا کہ عبادت ہو سکتی ہے؟
سیٹیاں بجانا کہ عبادت ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، تالیاں اور سیٹیاں کو ہی عبادت سمجھتے تھے۔ کتنی گری ہوئی حرکت تھی، بس سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، یعنی تمہارے کفر اور جرائم کا انجام یہی ہے کہ اب اللہ کا عذاب چکھو۔ عذاب سے ایک جگہ عذاب آخرت بھی مراد ہو سکتا ہے، اور عذاب دنیا میں جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ ان پر نازل ہوا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بھئی غزوہ بدر کے اندر مسلمان ان پر ایسے ٹوٹ پڑے تھے کہ بڑے بڑے مشرکین اسے مارے گئے، سرداران قریش مارے گئے۔ اب جو لوگ مارے گئے ان کے بچوں نے، ان کے پوتوں نے، ان کے بھتیجوں نے، بھانجوں میں مکہ پاک واپس جانے کے بعد ابو سفیان سے کہا دیکھیے ہمارے باپ بدر کے اندر مارے گئے، دادا مارے گئے، چاچا مارے گئے، یہ اس لیے مارے گئے کہ تمہارے مال کی حفاظت کے واسطے نکلے تھے، جو تم تجارتی قافلہ ملک شام سے لے کر آ رہے تھے اسی کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ اب ایک کام کرو، مشترکہ طور پر ایک بڑی رقم ہم کو دو تاکہ ہم اس کے ذریعے اور بھی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں کو ہرا سکیں اور ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو ابو سفیان نے مشورہ کرنے کے بعد ان کو ایک بڑی خطیر رقم دے دی کہ جاؤ تم اپنا انتقام اور بدلہ مسلمانوں سے لے لو۔ بہرحال ان لوگوں نے پھر ساز و سامان جمع کیا، لاؤ لشکر جمع کیا، اور پھر ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے تھے غزوہ احد کی طرف، احد کی طرف، اور مسلمان بھی نکلے تھے غزوہ احد کی طرف ان سے لڑنے کے لیے۔ بھئی جب تم پہ حملہ ہوا تو آپ ہاتھ تو نہیں باندھ سکتے ہیں، آپ ہاتھ باندھنا بزدلی ہے، بس سمجھ گئے؟ آپ تو مقابلہ ہوگا، کیا ہوگا؟ کوئی تم پہ حملہ کر رہا ہے، آپ مقابلہ کرو، جان جائیں گی یا جان آئیں گی، بس سمجھ گئے؟ اب ہاتھ جوڑنا بزدلی ہے، اسلام میں جائز بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال غزوہ احد کے لیے انہوں نے جو ہے ایک بڑی خطیر رقم جمع کی، سارا سرمایہ جمع کر لیا کہ انتقام لیا جائے مسلمانوں سے اور بدلہ لیا جائے مسلمانوں سے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے مہربانی کی اپنے محبوب اور اپنے محبوب کو صحابہ کو پھر سے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ شروع کے اندر فتح مسلمانوں کو ہی، تو سارے مشرکین لاؤ لشکر کے ساتھ واپس بھاگ گئے۔ جو کچھ انہوں نے بڑی رقم جمع کی تھی کئی مہینوں کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ساری رقم اس میں ضائع ہو گئی۔ ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جنگ لڑنا اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، کئی پیسہ اس کے اندر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بڑی رقم اسی میں ضائع ہوگی، اور پھر وہ مغلوب بھی ہو گئے، مسلمان غالب آ گئے۔ کیا ہو گئے؟ مسلمان غالب آ گئے۔ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر اور مشرک تھے، تو سارے کافرین اور مشرکین احد کے میدان کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، ہار ان کا مقدر بن چکی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا جس پہاڑی کی چوٹی پر اللہ کے محبوب نے 50 صحابہ کرام جو تیر انداز کے ماہر تھے ان کو بٹھایا تھا، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو کچھ لوگوں سے کہا بھائی میرا ساتھ دو، ہم اس چوٹی پہ چڑھ کر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ تب اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا او مکہ کے باشندوں، خالد کی بات مت سنو، بھاگو، جان بھگاؤ، مال کو
کو بچاؤ۔ کیا کہا تھا؟ ابو سفیان نے کہا تھا کہ خالد کی بات کو مت سنو، جان کو بچاؤ، اور مال کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ بہرحال خالد بن ولید کو اسلام بعد میں ملا ہے، حضرت ابو سفیان کو اسلام فتح مکہ کے دن ملا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن حالات کفر میں تھے ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابو سفیان ان سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں خالد کی بات مت سنو، بھاگو، جان کو بچاؤ، مال کو چھوڑو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا تھا، اور ان کا جو کچھ مال خطیر رقم جمع کی تھی احد کے واسطے، وہ ساری کے ساری ضائع ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، جو لوگ کافر ہیں ان کا حشر ہوگا جہنم کے اندر۔ بولو کیا ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کافرین کو اور مشرکین کو سیدھا جہنم کے دروازے میں داخل کریں گے۔ ہاں، پل صراط کافروں کے واسطے نہیں ہیں، پل صراط صرف اور صرف مسلمانوں کے واسطے ہے۔ وجہ اس کی بے کھلی بات ہے، پل صراط جنت اور جہنم کے بیچ میں بنا ہوا ہے، جو پل صراط کو پار کرے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور کافرین کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہ ہیں کوئی حصہ نہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، جو لوگ کافر ہیں ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، میرے اللہ ان کا جہنم سے نکلنا کتنا مشکل، فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ان کا جہنم سے نکلنا اتنا مشکل جتنا مشکل سوئی کے باریک نوکے سے اونٹ کا اندر سے گزر جانا۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہ بات سمجھ لو، یہ جو فیصلہ اللہ کا قیامت تک کے لیے ہے، جتنے بھی کافرین اور مشرکین مسلمانوں کو روکیں گے اسلام کی طرف، ان سب کا حشر ان سب کے ساتھ پہ ہوگا۔ کن کے ساتھ پہ ہوگا؟ ان سب کے ساتھ پہ ہوگا۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ گندی چیز اور پاک صاف چیز میں فرق ظاہر کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے خبیث کو دوسرے خبیث کے ساتھ، پھر ان سب کو جمع کر دے گا جہنم میں، یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ بھائی جو کچھ مسلمانوں کا مال لگا ہے احد کے اندر، وہ پاک اور صاف مال تھا، اور جو کچھ کافرین کا مال لگا ہے وہ سب ناپاک مال تھا۔ کیا تھا بولو؟ مطلب یہ ہے کفار نے جو مال عظیم خرچ کیے وہ مال خبیث اور ناپاک تھے، اس کا برا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ مال بھی گیا، جانیں بھی گئی۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں نے بہت تھوڑا سا مال خرچ کیا، مگر وہ مال پاک اور حلال تھا، ان کے خرچ کرنے والے کامیاب ہوئے، اور مزید مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، بھئی احد کے میدان کے اندر مسلمانوں نے بہت تھوڑا مال خرچ کیے تھے لیکن حلال اور پاک تھا، اور مشرکین نے بہت سارا مال خرچ کیا، وہ ناپاک تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک خبیث کو دوسرے خبیث کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو کھینچتا ہے۔ ایک برا عمل، بولو بولو، ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو کھینچتا ہے، ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کو کھینچتا ہے۔ آپ تہجد پڑھو، انشاءاللہ الرحمن آپ کا ضمیر کہے گا میں نے اشراق پڑھنی ہے۔ آپ اشراق پڑھو، آپ کا دل کہے گا میں نے چاشت پڑھنی ہے۔ آپ چاشت پڑھو، آپ کا دل کہے گا میں نے ذکر کرنا ہے۔ نیک عمل کو کھینچتا ہے، اور برا عمل برے عمل کو کھینچتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟
تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر آیت میں میرا اللہ فرماتا ہے، اللہ دیکھو کتنے کریم ہیں، ایسے کریم ایسے کریم ایسے شفیق اور مہربان، آخر میں فرماتے ہیں اس کے باوجود تم نے بدر بھی لڑی، احد بھی لڑا، میرے محبوب کے خلاف میں آئے، میرے محبوب کے خلاف تم لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، اس کے باوجود اگر تم ایمان قبول کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، ہم تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بھائی کتنا ظلم ہوا، 21 سال تک ظلم ہوا مسلمانوں کے ساتھ میں کہ نہیں ہوا، کتنا ظلم ہوا، ابو سفیان نے کتنا ظلم کیے، جنگ بدر تو انہی کی طرف سے لڑی گئی تھی کہ نہیں، لیکن فتح مکہ کے دن ایمان قبول کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ خالد بن ولید کی طرف سے احد کا میدان مسلمان جیت چکے تھے، لیکن آخر میں پھر ہار ہوئی، اس کا سبب خالد بن ولید بنے ہیں، ایمان قبول کیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور آپ کے محبوب کے زبان سے کہلوا دیا خالد سیف اللہ، یہ تو اللہ کی تلوار ہے۔ بس نہیں، اللہ کتنے پیارے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مسلمانوں کے خلاف میں تھے، ایمان قبول کیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہاں بھی اللہ فرما دیں اس کے باوجود بھی اگر تم ایمان قبول کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہرحال اللہ کریم بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔